بحرین کے امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ امریکہ خاص طور پر بحرین کو جدید ترین ہتھیار بیچ رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ڈیفنس کے میدان میں جو رشتے ہیں ان میں اس وقت سے کافی مضبوطی آئی ہے جب سے بحرین نے اسرائیل کے ساتھ رشتے استوار کر لیے ہیں اور بھرپور تعاون شروع کیا ہے۔ اسی دوران یہ خبر بھی آئی کہ امریکہ نے بحرین کو ایڈوانسڈ F-16 بلاک 70 لڑاکا طیارے دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، لیکن ایسا کیوں؟ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ بحرین کے ساتھ واشنگٹن کی اس گرمجوشی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے میں جب ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر تیزی سے کام کرنا شروع کیا ہے، امریکہ کو ایک ایسے حلیف کی ضرورت ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکے۔ ایسے میں جب بحرین امارات کی طرح اسرائیل کا ساتھی بن چکا ہے، امریکہ بحرین کو ہی زیادہ قابل بھروسہ اتحادی یا اپنا الائی سمجھ رہا ہے اور اسے جدید ترین اسلحہ اور دفاعی سامان سے لیس کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ امریکہ کی یہ بھی کوشش ہے کہ بحرین کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ پر بات نہ کرے اور نہ چھیڑے۔ لیکن جو بائیڈن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں بحرین کے سیاسی اور ہیومن رائٹس کے مسئلے پر بات چیت ہوتی رہی ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے بلکہ بحرین میں موجود امریکی سفیر اسٹیفن بانڈی نے ایک بیان دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بحرین کو مارچ میں ایڈوانسڈ F-16 بلاک 70 لڑاکا طیارے ملیں گے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ امریکی ایئر فورس سے پہلے یہ طیارے بحرین کی ایئر فورس کے پاس ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ ان فائٹر پلینز کو اڑانے اور استعمال کرنے کے لیے امریکہ میں ہی بحرین کے پائلٹس کی ٹریننگ بھی ہوگی۔ اس کے بعد انہیں بحرین میں بھی ٹرین کیا جائے گا۔ امریکی سفیر اسٹیفن بانڈی نے بحرین کے ایک اخبار البلاد کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ اور بحرین کے درمیان مضبوط ملٹری پارٹنرشپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 8,000 امریکی فوجی بحرین میں موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو معلوم ہے کہ ایران بحرین کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس علاقے میں جو ہمارے الائی ملک ہیں انہیں ایران کی طرف سے کوئی نقصان نہ ہو۔ بانڈی نے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے کئی سمندری جنگی جہاز بھی بحرین کو دیے ہیں تاکہ ہمارے درمیان ملٹری کوپریشن بڑھے۔ امریکہ بحرین کو ایڈوانس فائٹر پلینز دینے کے لیے اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ بحرین کو جدید ترین حملہ آور ہیلی کاپٹر بھی دے گا۔ یہی نہیں بلکہ میزائل اور ایئر ڈیفنس کے میدان میں بھی اس کی مدد کرے گا۔ بحرین اور امریکہ کے درمیان اس فوجی اور دفاعی کوپریشن کی بنیاد پہلے سے ہی موجود ہے۔ بحرین میں امریکہ کا 5واں بیڑا موجود ہے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن مڈل ایسٹ میں اپنے الائیز کے ساتھ آپریشنز کوارڈینیشن کے لیول پر کام کر رہا ہے۔ امریکہ کی یہ مہربانیاں ان ملکوں کو حاصل ہیں جو ابراہمک اکارڈ کا حصہ ہیں، یعنی وہ ملک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتے استوار اور نارمل کر لیے ہیں اور انہیں ایران سے خطرہ ہے۔ اس لیے امریکہ بحرین کی دفاعی تیاریوں میں اضافہ کرنے پر توجہ دے رہا ہے۔ عبرانی یا اسرائیلی میڈیا نے اسرائیل کی دفاعی افواج کے سربراہ یا چیف آف دی جنرل اسٹاف جنرل ہرزی ہلوی کے بحرین فروری کے شروع میں ہونے والے ایک خفیہ دورے کا انکشاف کیا ہے۔ بحرینی میڈیا نے وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کے درمیان ہلوی کی موجودگی میں ہونے والی ملاقات کی تصویریں بھی شائع کی تھیں۔ بحرین اور اسرائیل نے ستمبر 2020 میں امارات یعنی UAE کے ساتھ مل کر تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے اور اس کے بعد سے ہی ایران نے منامہ پر حملہ کرنے والے اپنے بیانات کو تیز کر دیا تھا اور بحرین کی طرف سے کیے جانے والے کسی بھی اقدام کا جواب دینے کی دھمکی بھی دی تھی۔
لیکن ملٹری افیئرز کے تجزیہ نگار اسماعیل ایوب کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے بحرین کو یہ جدید ترین طیارے فراہم کرنے کے اعلان کے پیچھے کسی سیاسی یا فوجی مقصد کے امکان ہونے کی کوئی امید نہیں۔ ان کے مطابق امریکہ بحرین کو ایڈوانسڈ F-16 بلاک 7 جنگی طیارے صرف اس لیے دے رہا ہے کہ بحرین کی ایئر ڈیفنس کے پاس کوئی ماڈرن ایئر ڈیفنس کا سامان موجود نہیں ہے، جبکہ قطر، امارات، سعودی عرب اور کویت کی ایئر فورس ماڈرن جنگی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ اسماعیل ایوب نے کہا کہ امریکہ بحرین کو کچھ ایڈوانس جنگی تیاری اس لیے دے رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے الائز کے پاس ماڈرن جنگی سامان موجود ہوں۔ ان کے مطابق بحرین کی ایئر فورس کمزور ہے، اس کے پاس ایڈوانس اسلحے نہیں ہیں، گلف کے ملکوں کے درمیان بھی جدید ترین اسلحہ خریدنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، قطر کے پاس نہایت طاقتور اسلحے موجود ہیں، امارات اور عمان کے پاس بھی اس طرح کے اسلحے کی کمی نہیں ہے، لیکن بحرین نے اپنی ایئر فورس کے لیے اب تک کچھ نہیں کیا ہے۔ امریکی نیوی کا 5واں بیڑا بحرین میں 1995 سے ہی موجود ہے۔ بحرین اس علاقے میں امریکہ کا سب سے پرانا ڈیفنس پارٹنر بھی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیکنڈ گلف وار کے زمانے میں 1991 میں ڈیفنس کوآپریشن کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ وہاں امریکہ کے 17 سمندری جنگی جہاز موجود ہیں، جن میں ایئر کرافٹ کیریئرز، سب میرینز، فائٹرز، ایندھن بھرنے والے طیارے اور بومبرز شامل ہیں۔ اس کا مقصد گلف سے تیل کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں سپلائی کو محفوظ بنانا ہے۔ امریکہ بحرین میں اپنی موجودگی کے ذریعہ ایران کے قریب سے نگرانی بھی کرتا ہے۔ اس طرح اس نے پرشین گلف یا خلیج فارس، عمان گلف، ریڈ سی اور انڈین اوشن کے کچھ حصوں پر بھی آپریشنز پر نظر رکھتا ہے۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔